بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھو، 4000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام و نامراد ٹھہرے، بلکہ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں۔ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن کا اجر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان میں سے ایک عمل حج و عمرے کا بھی ہے، جس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حج عمرہ ایک مالی عبادت ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہی اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اپنے تمام ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے جو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے۔ اسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان راہیں نکال دی ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک تسبیح بھی ہے۔ روزانہ یہ تسبیح پڑھنے سے 4000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ صرف ایک تسبیح جو ہے پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نہ صرف ختم قرآن پاک کا ثواب لکھا جائے گا بلکہ بغیر حج کیے حج جتنا ثواب بھی لکھا جائے گا، کیونکہ حج کا اجر 70 گنا ہے۔ اگر ایک بار آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور آپ کو 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لیا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے، یاد کرنے کے بہت فضائل ہیں، اسی طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ رب کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے۔ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی ایک سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے پر نور یوں ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1,00,000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے 4000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں،
محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوراً یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 4000 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے؟ یہ وہ راز ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہوگے۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہے، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے۔ پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 4000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں، حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، میں نے ہر حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا۔ میں یہ کلمات پڑھتا تو زمین اور آسمان کے درمیان پل بند دیتے اور میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی۔ میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جا پہنچتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے،
اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے۔ یہ وہ راز ہے جو قیامت سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے۔ کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کہا، نشانیوں کے ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا، جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا۔ وہ دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اے محمد، تمہیں آسمان سفر پر لے جایا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کو عطا کروں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عظیم راز، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا، رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا، آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے، آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1,00,000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا اور 4,000 سال کی عبادت کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 4 غلام آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے صلح کرنا، کیونکہ باہمی تعلقات کی خرابی دلوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگاؤ رکھتا ہو،
اور 2 افراد جو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کرنے والا بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح شام یہ کلمات پڑھے اسے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور یہ اسے شیطان سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، خاص کر صبح شام۔ موت سے پہلے اس کی عادت بنائیں تاکہ آخری وقت میں یہی زبان پر جاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمات سب سے محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح جنت کی کنجی ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹاتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، موت کے وقت آسانی کا باعث بنتا ہے، اللہ کے قرب کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے، آمین۔ جو شخص یہ تسبیح 101 بار پڑھے گا 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ 4000 ثواب دیتا ہے اور تمام قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل کرم فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔